الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم صاد والقرآن ذي الذكر قال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وجد آتا ہے وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں
इन्ना सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां मेरे मखदूमों मोहतरम इज्जत हज़रत क़िबला हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया मेहमानाने गिरामी मर्तबत बरादर अज़ीज़ जनाब हज़रत क़िबला कारी ज़ाहिद शरीफ साहिब ज़ीद मजदहू उलमाए किराम खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम सबसे पहले तो मैं क़िबला हाफिज़ साहिब को हरमैन शरीफैन की हाज़री हरमैन का अज़ीम हसीन सफ़र अल्लाह ताला मुबारक फरमाए रास्ते आसान फरमाए और जिस तरह क़िबला कारी साहिब ने फरमाया हम सब की आपकी खिदमत में अदब से इल्तिजा है मक्के जाएं तो हम सब जितने हाजिर हैं गैर हाजिर हैं वहाँ भी सब की हाजिरी लगवाएं जब दरे रसूल पे जाएं हम सब का आजिज़ाना नियाज़मंदाना इखलास मोहब्बत के साथ भरा हुआ सलाम पेश करें। हज़रत गिरामी आपने क़िबला कारी साहिब से कुरान हकीम की तिलावत सुनी है। याद रखें इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत का नाम कुरान है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का ज़माना था और उस वक़्त की गालिबन कैक़बाद का दौर था। उसके वज़ीर आज़म का नाम था मुइनुद्दीन परवाना। वज़ीर आज़म अपने महल में बैठा था अपनी बीवी के साथ अटकेलियां करते हुए उसने बीवी को पेशकश कर दी कि तू जो कहे वो मैं मानूंगा। अब बीवी ने जिस वक्त देखा कि ये मुझे इख्तियार दे रहा है हक के इंतखाब दे रहा है उसने कहा कि अगर तू मुझे जो कह रहा है मैं मांगूं और तू न दे तो उसने कहा वो भी जो तू कहे। उसने कहा फिर तू उधर मैं इधर। आप समझ गए हैं। अब जब इख्तियार दे बैठा वो कहते हैं ना जो बोल जुबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। मैं ओनू जमीन ते लबदा सां ओ दूर आसमानों निकल गया। जुबान से बात निकली पराई हो गई। बीवी के हाथ में इख्तियार और जब हो आ जाए ना बीवी के हाथ में इख्तियार समझ लो आ गई तलवार वो भी दो धार। अब वो उर्वार करे या पार कुछ कर नहीं सकते चौधरी और सरदार क्योंकि बेगम के हाथ आ गई तलवार। अब वो खुंड करे वार या तेल करे वार। न वहां इसरार न तकरार न मौलवी अब्दुल गफ्फार।
اب اس نے سمجھے ذرا، اس نے کہا بولو نا، اس نے کہا مجھے کل کائنات کی نعمت دے، مانگا بھی تو کیا، اب وہ وزیر اعظم تو صرف وہ اسی علاقے کا تھا، اس نے گردن جھکائی، اب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ میں نے تلوار اسے کیوں پکڑا تھا۔ اب اس ظالم نے بھی چلائی تو 2 ہاتھوں سے چلا، لیکن اب تو وہ ہاتھ کٹوا بیٹھا، اختیار تو دے بیٹھا۔ اس بی بی نے کہا کل کائنات کی نعمت دے تو رہوں، اگر کل کائنات کی نعمت نہیں دے سکتے ہو تو پھر میں بہوں۔ اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ بڑا آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ کن، اے تو سنجڑے وچکار ہو توڑا ای فیدہ ای تو بھی سن لے دے ہوئی تو دے، اے جڑا توڑا علاقہ نا انہوں میں آدھا ہوندہ نا اے اروارے نا اے پارے اے وچکارے، اے تاریف علی گاری، اے جڑا ہوندہ نا وچکار آلا علاقہ انہوں ڈبل فائدہ ہوندہ ہے، نہ اروار نہ پار وچکار، ایدوں دی بھی چس لے لئی، ایدوں دی بھی رس لے لئی، جیڑی ملی بس لے لئی۔ تسی اس علاقے دے لوگ فائدے جو سریکی بھی سمجھ لیں دے ہو، پنجابی بھی، اردو بھی، ورنہ لاہور آلے انہوں سریکی سمجھ نہیں ہوندی، انہوں نے پیونوں سمجھ نہیں ہوندی، ادھے چٹور جاؤتے انہوں او سمجھ نہیں ہوندی، تو انہوں موجے موجے آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو، رو سمجھ دے رو نو آکھو ہون رو، ان ادھو کے چکلیاں اینجت گنا شدہ نکلا جی ادھو اوٹ ہون رو کتھو رکھے، رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تے من، کہاں رو رک سکتی ہے، اب تھا وزیر اعظم پی ایم پرائم منسٹر، لیکن ہوم منسٹر بڑا ظالم، آئیستا ہون توڑی بھی وزیر اعظم ہے، تسی سارے پسے پہ بی بی نے کہا ساری کائنات کی نعمتیں دے، اس نے کہا میری وزارت عظمیٰ ہے، کونیہ تک اس علاقے تک، کہاں کائنات کہاں میری چھوٹی سی ذات، تیری تو بہت ہے بڑی بات۔ بی بی نے کہا میں نے منت نہیں کی تھی، اے بھار میں نہیں چوایا، تو خوشی دے۔ خواجہ غلام فرید فرمیدن کہ آپ پہ بار محبت چاہیوں مڑی، آپ پہ بار محبت چاہیوں مڑی، ون آپ کو آپ اڑائیوں مڑی۔ کس نے منت کی تھی اتنے بڑے بول بول، چھوٹا سا منہ اتنا نہ کھول، لیکن تو نے خود کہا اب میں نے مانگ لیا، شرط بڑی لگ گئی کہ اگر تو کل کائنات کی نعمت میری جھولی میں نہیں ڈالے گا تو طلاق کی تلوار کو کیسے ڈالے گا۔
سوچتے سوچتے اٹھا، جو قریب مفتی صاحب تھے در کھڑکایا، مفتی صاحب خوش ہوئے، وزیر اعظم میرے در آئے، اے ضرورت کھوتے کو بھی ابا کہلوا دیتے۔ وزیر اعظم نے دروازہ مفتی صاحب کا کھڑکایا، مفتی صاحب نے کہا خیر ہے، میرا وزیر اعظم میرے در پہ آیا۔ اس نے کہا تقدیر کھینچ لائی ہے، بے سوچے بول بول بیٹھا، جہاں نہ کھولنا تھا منہ وہاں کھول بیٹھا۔ مسئلہ بتایا، علامہ صاحب نے یہی فرمایا، انہوں نے کہا نہ میرے بس میں نہ، یہ تقدیر کا قلم چل گیا، اب کل کائنات کہاں سے لائے گا، یا کل کائنات کی نعمتیں لا، یا روتا دھوتا گھر جا۔ جس کے در پہ آیا سب نے ہاتھ کھڑا فرمایا کہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آتا، اب مسئلہ آیا رومی فقیر کے مدرسے، جن کے پاس ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو، عالم بھی ہوں صوفی بھی ہوں، جب یہ دو کٹھے ہو جاتے ہیں پوری کائنات کو کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ عشق اور علم جب کٹھے ہو جاتے ہیں، درسگاہ اور خانقاہ جب کٹھے ہو جاتے ہیں، لا ینحل مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ رومی جو فقیر تھا ایک طرف علم میں امیر تھا، دوسری طرف فقر میں فقیر، اوکھا مسئلہ جو کہیں حال نہ ہوا، حضرت مولانا جلال الدین رومی کے در پہ جو آیا، رومی سن کے مسکرایا، بادشاہ کپایا، اس نے کہا جہاں ہزار علماء کو سمجھ نہ آیا، تو نے چٹکیوں میں میرا مسئلہ اڑایا۔ سمجھ نہیں آیا یا تو تجھے سمجھ نہیں آیا؟ رومی مسکرایا، فرمایا وہ اتنا نکڑا سا مسئلہ ہے، مسئلہ بھی نہیں مسئلی ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور اتنی خام خواہ کا تو نے بڑا بنایا ہے، یہ تو چٹکی میں حال، ابھی دیکھ بدلے گی شکل، بس کر تھوڑا سا کر۔ بادشاہ نے کہا کتابیں تو اس نے بھی ہدایہ پڑھی ہے، اس نے بھی وقایہ پڑھی ہے، یہ بھی اسی بخاری مسلم ترمذی کا حافظ ہے، لیکن اس کا مطلب اپروچ الگ الگ ہے، سوچ الگ۔ کتابیں سارے ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن اپروچ جدا جدا ہے۔ حضرت رومی سے جب اس نے کہا حضور بولیے، جلدی منہ کھولیے، جتنے موتی ہیں جھولی میں ڈولیے، حضرت رومی نے فرمایا کسی کو نہ بتانا، سیدھا کونیا کے اچھے چوک میں جانا، وہاں ایک کتابوں والے کی دکان، وہاں ہے کتابوں والے کی دکان، وہاں سے لے ایک سونا قرآن، اس پہ چڑھا ایک ریشمی جزدان،
اسے ریشمی کپڑے چڑھا، پھر اسے سر پہ ٹکا، پھر اسے پورے اہتمام کے ساتھ گھر جا، اور جہاں بیٹھی ہے تیری ملکہ معظمہ خاتون اول، پوری تسلی سے جا، وقار سے جا، عزت سے جا، اور یہ ٹوکرا سوڑے غلافوں والا اس کی جھولی میں ڈال، اسے کہہ لے لے کائنات کا مال۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، عظمت قرآن۔ اسے کہے تسلی سے جا، فکر فاقہ مٹا، پورے وقار سے جا، تمکن سے جا، ہم ہمیں سے جا، تن تنے سے جا، اور یہ اٹھا اس کی جھولی میں ڈال، اس کو کہہ لے کل کائنات کا مال، اور کہے اسے پہلے تول پھر بول۔ اب اس نے قلعہ تکڑا ہوئے تھے، پھر کٹی جی میں مرضی آگے بدھ جا، اس نے پاک کلام قرآن کو غلافوں میں چھپایا، ریشمی غلافوں میں چھپایا، اہتمام سے آیا، آکے بیگم کی جھولی میں ڈال کے نعرہ لگایا، لے کل کائنات کی نعمت۔ بی بی پہلے ڈولی، لیکن اس نے کہا اتنے سونے ریشمی کپڑے ہیں، پتہ نہیں بیچ میں کیا دولت چھپی ہے۔ ایک پرت کھولا، دوسرا کھولا، تیسرا کھولا، جب آخری کپڑا ہٹایا، آگے قرآن نے مکھ دکھایا۔ اللہ قرآن نے منہ دکھلایا، بی بی نے نعرہ لگایا، اور کچھ بول نہ سکی، اس نے اٹھا کے سر پہ ٹکایا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان آیا، قرآن نے اپنا آپ بتایا، بی بی نے رو رو کے نعرہ لگایا، ہاتھ کل کائنات ایک پاسے ایدی ایک آیات۔ اور یہ مسئلہ ہے کل کائنات، میں اس کو زیادہ نہیں کھولوں گا کہ جتنا سہ سکے اتنا کافی۔ کل کائنات ایک ترازو کے پلڑے میں ڈالو، قرآن کا ایک جملہ دوسرے پلڑے میں ڈالو، کل کائنات ہے ایک آیت، بلے بلے بلے، کل کائنات تھلے تھلے۔ اور میں زیادہ اس کو اس لیے بس اشارہ میں نے کر دیا ہے، کل کائنات میں سب کچھ، عرش بھی ہے، فرش بھی ہے، 14 طبق بھی ہیں، جو کچھ ان میں ہے، ہر چیز حولی ہے قرآن۔ سارا قرآن میں ایک آیت کا مقابلہ کل کائنات نہیں کر سکتی، ایک آیت اونچی ہے، اس لیے بی بی نے قرآن کو سر پہ ٹکایا، رو کے نعرہ لگایا،
سر کو جھکایا، اس نے کہا حق ہے یہ پاک ہے بے شک ہے، کل کائنات ہے جہاں قرآن اونچا ہے بالا ہے، آخر کلام حق تعالی ہے۔ اس لیے میں نے کہا محبوب سبھے رکھ ایک پاس۔ یہ باولپور سے آگے کی بولی، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاس، تلوار دو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، میرا نبی پیارا ایک۔ اس لیے قرآن کو ہم پہچان نہ سکتے، اگر سچ پوچھتے ہیں کوئی بھی ہمیں قرآن کو نہ پہچان سکا نہ جان سکا۔ میں کہا کرتا ہوں بس اتنا سمجھو، یا وہ جانے جس نے نازل فرمایا ہے، یا کچھ وہ جانے جو وہاں سے لایا ہے، یا وہ جانے جس کے دل پہ آیا ہے۔ باقی قبلہ حافظ محمد شریف زیب نے بھی حسب توفیق پایا، زاہد صاحب نے بھی حسب استطاعت سنایا، جہاں تک قرآن کا پایا ہے یہ کسی کے ہاتھ نہیں۔ جبریل کمزور ہے، یہ سپیکر والے بھائی سے ایک کو تھوڑی کم کر، جبریل کوئی کمزور فرد نہیں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ جبریل 600 پر کا مالک، 600 پر، اور ایک پر کی نکر میں یہ پاور، ایک پر کی نکر میں یہ پاور ہے۔ اگر ہلکا سا جبریل اپنے پر کی نکر کو جھٹکا دے دے تو 14 طبق کو روئی کے پمبے کی طرح اڑا دے۔ ایک پر کی نکر کو ہلکی سی ایسے جھٹکا دے دینا تو یہ پوری کائنات اڑے گی کپا دی طرح۔ 600 پر، لیکن جب قرآن وصول کرنے جاتا ہے تو 600 پر سمیت جاتا ہے، پورے اہتمام سے جاتا، اور جو اہل دل ارباب اسرار ہیں جو سنتے اروار پار ہیں، وہ فرماتے ہیں جبریل جب قرآن وصول نے، قرآن جبریل لاتے تھے، جبریل لاتے تھے، پہلے حریم الہی میں جاتے، ایسے تھر تھراتے کہ اب یہ اٹھاؤں گا کیسے، پھر سجدے میں گر جاتے، سجدے میں جبریل جاتے، اللہ رحمت کا قطرہ ٹپکاتا، پھر اللہ اذن عطا فرماتا، پھر جبریل ایک آیت اٹھاتا، اب جبریل تھر تھراتا، جس اسمان سے آتا اسمان تھر تھراتا کانپتا، ہر اسمان کے فرشتے سجدے میں گرتے اور کانپتے، آواز آتی قیامت تو نہیں آ رہی کہ آسمان کانپ رہے ہیں، فرشتے تھر تھرا رہے ہیں،
جواب آتا قیامت نہیں آ رہی، قرآن کی آیت جا رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ شان قرآن زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تے سمجھا بالکل نیرا سادہ بندہ میرے سامنے بٹھایا، پر ہون سمجھ آیا۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ میں نہ کہتا ہوں اونچی بولو نیوی بولو نہ بولو بولو یا نہ بولو، لیکن اگر کوئی خود سے نعرہ لگائے تو صرف اتنا سکون ہوتا ہے کہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب میں جو صبح سے حضرت قبلہ قاری صاحب نے جیسے آپ کو بتایا، میں نکلا صبح نماز پڑھ کے 5 بجے، اور پھر میں نے کہا اب چل جو نکلے ہیں، حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے۔ تتی تھی جوگن چودھار پھیرا، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھیرا، سنج پرت شہر بازار پھیرا، متا یار ملیں کہیں سانس۔ اس لیے اگر دوست سمجھ لیں تو میرا سفر، میرا پیغام پہنچ گیا۔ چوکیدار کی آواز سن لی اگر لوگوں نے تو ٹھیک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا قرآن مجید کی شان یا حقیقت میں جانے تو رب رہا، پھر باقی رہا یہ جہان۔ اس جہان میں اتنی طاقت نہیں کہ قرآن کی عظمت کو پا سکے۔ قرآن مجید، اب مجھے کہنا پڑے گا، ایک تو یہ جو کچھ اللہ پاک نے کرم فرمایا لفظوں میں، پھر لفظوں کے ساتھ ورقوں میں ہم غریبوں کے پاس پہنچا ہے، یہ کل کائنات کی نعمت۔ ایک وہ بھی اس کی حالت ہے جب یہ لفظوں سے بھی نہ ورقے تھے نہ سیاہی تھی، ایک شکل اس کی وہ بھی تو ہے نا، پار والے علاقے میں نہ ورقے ہیں نہ سیاہی ہے نہ ورقے، ایک علاقہ اس کا وہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس شکل میں، پار والی شکل میں، پڑھے لکھے لوگ کلام نفسی کہتے ہیں، تیرے میرے جیسے یہی سمجھ، اگر پار والی شکل میں قرآن عرش الہی پہ بھی اترتا تو قرآن کی جلالت سے خدا کا عرش پگھل جاتا۔ جبریل آسمان کیا شے ہے، یہ کائنات کیا شے ہے، قرآن بڑی شے ہے۔ اس کی جلالت کو، اس کی شوقت کو، اس کی سطوت کو پہاڑوں کی کیا مجال ہے۔ پہاڑ بڑی شے ہے، کوہ ہمالہ دیکھیں، کیٹو کی چوٹیاں دیکھیں، لیکن اللہ پاک نے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ بات اس سے بھی اونچی ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل۔ اب سنتے رہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کی چھاتیوں پہ نازل کرتے تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہے، پہاڑ فولا
پہاڑی پہاڑ، آہنی کلیجے والے پہاڑ، ان کے سینے پھٹ جاتے، پہاڑ کٹ جاتے، مٹی میں اٹ جاتے، دھاڑ وٹ جاتے۔ اگر قرآن پہاڑوں پہ اترتا اٹھا نہ پاتے، سہ نہ سکتے، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے ہکے ہی پھیرے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سچ اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ سمجھ گئے رب فرماتا ہے پہاڑوں پہ، تو پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیتے میرے قرآن کی جلالت اور سطحت۔ اس کا مطلب ہے پہاڑ اتنا آہنی لوہے سے بھی مضبوط ہے، اس میں یہ طاقت نہیں کہ اٹھا سکے، لیکن میرے نبی کا جو دل ہے، اسی لیے قرآن میں ہے قاف والقرآن المجید۔ رب فرماتا ہے مجھے اے پیارے نبی، مجھے تیرے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، مجھے تیرے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، والقرآن المجید، اور مجھے بزرگی والے قرآن کی قسم۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو میرا قرآن ہے یہ کہیں اور اتر نہیں سکتا، تیرے پہلو میں جو دھڑکتا دل ہے یہ میرے قرآن کے قابل ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ کوئی چیز آپ یاد کروں تو بلا وہ کتھا یاد کریں دیں دماغ نہ، تے دماغ کتھا ہے سر رہے، اللہ سلامت رکھے۔ تو سیدھے بڑے سمجھدار ہو، لاہور آلے کل میں پوچھا تو چپ میرا منہ ویکھا، میں کہتا توڑے گٹیاں میں کمال ہے۔ تو سب بول کے تھکاوٹ اتار دیتے، دماغ کی تھے جناب سر رہے، اللہ تعالیٰ سر سلامت رکھے۔ تو دماغ یہاں ہے، اور جو چیز ہم یاد کرتے ہیں وہ کہاں رہتی ہے؟ دماغ میں، میموری یہاں ہے۔ اب قرآن مجید بھی یاد کرنے والی شے ہے، تو اس کو کہاں آنا چاہیے؟ دماغ میں۔ کہاں آنا چاہیے؟ دماغ میں۔ ہون پھنس گئے، اس کو بھی آنا ٹھیک ہے، اس کو آنا چاہیے دماغ میں، لیکن قرآن کہتا ہے نزلہ علی قلبک، قرآن نبی کے دماغ پہ نہیں اترا، نبی کے دل پہ اترا ہے۔ ربا ربا راز نہ لبا، ہر چیز تو دماغ میں آتی ہے، قرآن دل پہ کیوں آیا؟ فرمایا پوری کائنات میں میرے قرآن کے لیے اگر کوئی قابل ہے وہ صرف میرے نبی کا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سن فرید نے کی فرمایا، آدھے نہ ہادی سمجھ ہدایا، نہ کافی سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وکایا، ایہو دل قرآن کتابے۔ اصل تیرے مولوی دا مغز خرابے، وہ نہیں لایا فرید دا حسابے۔ کیوں جی؟
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قلبک مولا میرے نبی دے دماغ تے اتار. انہیں آکھا نہ کر تکرار. نہ عرش اتنا مضبوط ہے نہ 14 طبق میں اتنی استحکام ہے کہ اٹھائے کوئی چیز میرا کلام ہے. بس یار کا پہلو ہے پہلو میں دل ہے یہ میرے کلام کے قابل ہے. اس لیے یاسین والقرآن الحکیم. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں راز کی بات بتاؤں آہستہ بتاؤں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب ذرا غور فرمانا راز کی بات ہے. قرآن مجید جبریل کو نکال کے فرشتے اسے حفظ نہیں کر سکتے. کسی پڑھے لکھے بزرگ سے رابطہ کرنا کہ میرے ورگے نہ پڑھ لینا انہیں اگلا فرشتے اتنے پاورفل پر قرآن نہ بھول. جبریل کو نکال کے یا معزون چند فرشتے شوق بڑا رکھتے ہیں جہاں قرآن کی محفل کوئی اکیلا بچہ بیٹھ کے پڑھے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آقا اللہ جس سے رات سے اللہ جس ہے شوق ہے ذوق ہے پر شودے قرآن کو سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہر جگہ ہوتے ہیں اب بھی کھڑے ہیں لیکن بیچارے قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے. جنوں میں بھی چند معزون جن نکال کے بڑی طاقت ہے جنوں کی قرآن کو سنتے ہیں شوق رکھتے ہیں حفظ نہیں کر سکتے. ربا ایک کیے لگدا نہیں جیے نہ فرشتے نہ جن لیکن یہ نکڑے نکڑے بچے عمر میں کچے نہیں سمجھ اور ان میں بھی کمزور غریب کے بچے غریب کے بچے بلکہ وہ بچے جن کا دماغ کمزور یا ہاتھ کمزور یا پاؤں کمزور جن میں نہیں طاقت قوت کا شور انہاں بھیجو لاہور. آپ سمجھ گئے ایک کتے اس پرائمری نہیں چل رہے اے نہیں چلتے سکول وچ اماں تے ابا دے مدرسے ساٹا مدرسے آلے پھر اتھے سکول آلے ان رعایت دیتی انہاں کہا 100 وچ 33 گھنٹے پاس ہے کہ نہیں 100 وچ 33% لیتے پاس تے جیڑا بالکل نکمہ اس قبلہ کاری زہد دے متھے چڑھایا گھن ونج منڈی بہاؤ دین تو جانے تے جانے دین. انہا بھی ایک کوئے نہیں انہا بھی جھولی چاوی چھئی دے کھوٹے نہیں تا گھننا کھرے نہیں تا انہا بھی بلا اٹھا دے انٹرویو کریں گے سوٹ کرے گا تو لیں گے نہیں تو روٹ بدل دیں. ادھر تو چھانڑی لگی ہوئی ہے ادھر کہتے ہیں جھولی لے آ پلا جتنی پلا سکدی پلا جتنی پلا سکدی مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ ہجر پن پن کپا کیتے لکھے من کر دیتے کھٹ کھٹ ایہو تیر میں کو دیو میں خود کو آپ چا مارا تسا نازک ہو تھک ویسو نشانہ کیسدہ چٹ تسا تا چونتے گیتے چونتے ولادن ہمارا ریزلٹ جو ہے الحمدللہ 50% اور اوپر پھر فیس 1,30,000 نہیں سمجھا
اور سکول 3 مربع میں، مدرسہ 3 مرلے میں، نہ ہوا نہ اچھی فضا، لیکن ایسی گھٹی گھٹی فضا میں دماغ بھی چھوٹا معذور تھا بچہ، اور آکے 33% نہیں 50% پاس نہیں، آکے کہا انہوں الحمد تو والناس تک پڑھانا ہے۔ اور ظالم نے پترا دیتی کھوٹا جانا منگدہ کر رہے، او بھی اے نہیں آدھا اس 3 سپاریاں وچوں انہیں پڑھا، انہیں آکھا نہیں الحمد سے والناس، استاد آکھیا آن دے سائیں جانن تے گائیں جانن، پھر سائیں اپنا پورا کرم کمایا، جڑے بچے نو تسا جڑے بچے نو اللہ میں قرآن پاک پڑھدا سا ہوں اپنا گلہ تے آپ نہیں کرنا چاہیے، اور ناشتہ نہیں لبدا سی، رات نو روٹیاں دیندے سن 2، پھر 1.5 روٹی کھانی ادھی بچانی تے سرانے تلے چھپانی، سرانے یہ ہونے والے سٹوڈنٹاں نو بھی ذرا سمجھ آ جائے، وہ سرانے تلے چھپانی تے سویرے اٹھنا تے اور رات سرانے تلوں اٹھانی، ولا او دے اتے جا کے گھیو دی جگہ سٹنا ٹوٹی والا پانی، تے پانی دے اتو پھر سٹنی او مرچ تے نمک جڑی اسا دیوار وچ لکائی، تھوڑا جا نمک وچوں تے تھوڑی جی پھر اتے پھیری روٹی دی مندھانی، ولا اوہا ادھی ناشتے بریک فاسٹ کے طور پہ کھانا، تے پھر استاد نے آکھنا چل جلدی کر سنا رکھو، تیرا شیکسپیئر کی شے، تیرا ورڈزورتھ کی شے، کی شے، قرآن خدا کا کلام اور خدا کی طرح بے نیا، اتنا تو سب جانتے ہیں، اللہ کی طرح بے نیا، بے نیاز خدا کا کلام، اور یاد کون کرنے بیٹھا ہے؟ کل والی روٹی پانی ڈال کے پانی کے اوپر مرچے نمک وہ بھی دیوار کے اندر سے جو چھپائی ہوئی تھی، اب یہ بریک فاسٹ کر کے یاد خاک کرے گا، لیکن یہ اس کا کمال نہیں، یہ اس کا کمال ہے، پیچھے آمنہ کا لال ہے، اوپر رب ذوالجلال۔ اللہ سلام اللہ، یہودیوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، امریکہ کی گردن کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، یہودی، عیسائیوں کے پاس بھی کمی نہیں، ہر قوم اپنی کتاب کی حفاظت کر رہی ہے، ہر قوم اپنی کتاب کی حفاظت کر رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے، قرآن مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، قرآن ہر قوم اپنی کتاب کو حکومت کی سطح پر بڑھا رہی ہے، ہر قوم پورا ٹل لگا رہی ہے، پورا زور لگا رہی ہے۔ جو پڑھے لکھے اگر کوئی بیٹھے ہیں دوست سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کیمبرج یونیورسٹی جائیں، میں اس کے ایک طرف سے ایک مرتبہ گیا، پھر میں پیسے دیتے گیا، صرف اس لیے کہ میں اس کے اندر تک پہنچوں، تو میں نے اس کو کئی مرتبہ وزٹ کیا، ہر کالج جو ان کا کیمبرج یونیورسٹی جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہے یو کے کی، اس کے ہر کالج کا نام مثلا ٹرینٹی کالج، ہر کالج کا نام ان کا اپنے کسی نہ کسی مذہبی پیشوا کے نام پہ یا مذہب کے ساتھ اس کا ٹچ، ہر قوم اپنے مذہب کو حکومتی سطح پہ کوشش کر رہی ہے، اور الحمدللہ مسلمان حکومتی سطح پہ اوپر سے دین کو دبا رہے ہیں، کتے سر چانک، اگر عوام نو اللہ کرم نہ فرماوے تے ایتا ازلی دشمن ہے، حکمران ثابت ہوتا،
قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس کی کوئی سرپرستی نہیں، لیکن بڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے۔ چند سال پہلے حساب لگایا گیا تھا کہ 63,000 سے زیادہ سالانہ کافر کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تک۔ اب حیران اور پریشان ہے پورا عالم کفر کہ طاقت ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، بم ہمارے پاس، اور ہر ملک کی گردن پہ ہاتھ ہمارا، لیکن چکر کیا ہے؟ ہمارا دین سکڑتا جا رہا ہے، محمد کا اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ پریشانی تے ہونی بھئی، ہمارا دین سکڑتا جا رہا ہے، ان کا اسلام بڑھتا جا رہا ہے، ہر دن اوپر۔ خوش بس کافی آئی نہ بھی ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیں، پریشان ہے، اب پریشانی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قبلہ قاری صاحب جا کے انہیں کلمہ پڑھائیں یا میں پڑھاؤں، ایسا نہیں ہے۔ مثال ایک آپ کو دیتا ہوں، ایک فرانس کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اس کا نام ہے ڈاکٹر لیوپولڈ۔ ڈاکٹر نام کیونکہ اپنی زبان جو نہ تھی، لیوپولڈ فرانس کی پارلیمنٹ کا ممبر۔ اور پھر ایک ہے ہمارے ممبر، ماشاءاللہ ایک ہمارے ممبر صاحب ہیں، توڑے علاقے دے نہیں، لاہور دے، وہ 7 واری بنے ممبر۔ کنی واری؟ 7 واری۔ انہاں دا بھتریجا میں نے آکھے پھر کمال ساڑھے چاچے دا ویکھے جب میں کہ کی آکھے 7 واری ممبر بڑے، اللہ جانتا ہے ایک واری نہیں بولے۔ میں کہ توڑے چاچے دا کمال نہیں، ایک قوم دا کمال ہے۔ 7 واری بنے، 7 واری ووٹ دیتے نے، بولیا کاکھ نہیں ہے ولا ووٹ دیتی کھو۔ ایک کمال علی قوم کے لئے۔ خیر ہون تا بغیر ووٹیں دے بڑھ گئے، مبارک ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہون تا سبحان اللہ، کرامتی کرامت۔ لیوپولڈ فرانس کا ممبر، اور پھر انپڑھ نہیں، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور ڈاکٹریٹ بھی کس میں کی؟ اس نے سمندر کی گہرائی، بڑی سونا والی گل، پی ایچ ڈی بھی کیتی تھے سمندر دی گہرائیاں دے ہوتے۔ لیوپولڈ اب وہ کہتا ہے جب وہ وقت بدلا، 1 سال وہ آیا تو اس نے عیسائیوں کی نمائندگی کی، اگلے سال جو وہ مجلس میں آیا تو اس نے نحمدہو، کھلبلی مچ گئی، پچھلے سال عیسائی اے تنو چنگاری کنے لائی، ہون تیری زبان تے قرآن دی آیت کتنو آئی، اے نمی آیت تنو کنے پڑھائی، انہاں کیا چنگاری بارہوں نہیں آئی، اندروں آپس لائی۔ لیکن ظاہر ہے حیران ہوئی دنیا، ممبر بھی ہو پارلیمنٹ کا، پی ایچ ڈی بھی ہو، پی ایچ ڈی بھی انوکھے سمندروں کی گہرائی پہ۔ اس سے پوچھا گیا تمہیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا نہ کوئی گیا، نہ کوئی آیا، نہ کسی نے مجھے قرآن پڑھایا، نہ کوئی پریچر آیا، نہ سپیکر آیا، نہ آتھر آیا، نہ تھنکر آیا، نہ کسی نے مجھے پڑھایا۔ پھر آخر کہاں سے یہ؟ اس نے کہا ایک دن میں نے تکا، ایک مجھے چیٹ نما شے ملی، میں نے دیکھا اس پہ سمندر کی گہرائیوں کو گویا ناپا گیا تھا۔ جب میں نے اسے پڑھا میرا دماغ گھوم گیا کہ جس نے
سمندر کی گہرائی پہ اتنی گہری بات کی ہے، لگتا ہے یہ پیدا بھی سمندر میں ہوا ہوگا، رہا بھی سمندر میں ہوگا، مرا بھی وہی ہوگا۔ لیکن وہ کہتا ہے میں ڈھونڈتا رہا یہ کس نے بولا ہے، یہ راز تاریکی کا کس نے کھولا ہے۔ مجھے ایک ترکش مسلمان ملا، اس نے دیکھ کے چیٹ کو کہا، اس نے کہا میں بتاؤں یہ کس نے بولا ہے۔ اس نے کہا کس نے بولا ہے؟ اس نے کہا وہ محمد عربی ڈولا ہے۔ اس نے کہا کہ جب یہ پتا چلا یہ مدینے والے نے بولا ہے، یہ راز ایک مدنی ماہی نے کھولا ہے۔ اس نے کہا، اب ذرا غور کرنا، اس نے کہا میں نے اسے کہا کہ وہ سمندر میں پیدا ہوئے تھے۔ آگے اس نے کہا اے ہن اگے تو آپے لب، ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، شوق دا مول کوئی نہیں، یہ جو شوق ہوتا ہے لگ جاوے۔ ہن عشق ونیایم چس سائیں، لکھوار اساڈی بد، جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھ حال کنو۔ شوق اللہ کرے لگ جائے، یہ آپ کو بھی شوق لایا، ورنہ آپ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہمارا منہ تو آپ دیکھیں یار کی باتوں کا شوق۔ اس کو شوق لگا کہ جس نے یہ بات بولی ہے یہ گٹھڑی سمندر کی کھولی ہے، میں دیکھوں تو صحیح اتنی گہری بات جو بول گیا، میں اس کی زندگی کی گہرائیاں ناپوں گا۔ کتنے سال سمندر میں رہا، اس نے حضور کی سیرت کو اٹھایا، جب اس منزل پہ آیا کہ مدنی نے سمندر میں پیر نہیں پایا، انہیں اتھے ہی نعرہ لایا، انہیں آکھا جو او سمندر وچ نہیں آیا، پھر سچ گل اے او دی مولی نہیں، بڑی کمال بات ہے، اے او دی بولی نہیں، نام کسی اور کا ہے، کلام کسی اور کا ہے، منہ کسی اور کا ہے، بولتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، منہ ہے کسی اور کا، بولتا کوئی۔ وہ کہتا ہے راز کھل گیا، راز کھل گیا، موتی ایمان والا ڈول گیا، میں سارے کفر نو بھول گیا، میں اتھے ہی متھا ٹکایا، میں آنکھیں مدنی تو بہ میں آیا۔ حفاظ کرام کی خدمت میں وہ آیت میں پیش کر دوں، سورت نور ہے، آیت ہے اوقا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب
ایک آیت نے تقدیر بدل چھڑی. سبحان اللہ. سکھوں کے گرو کا نام کیا تھا؟ گرو نانک. گرو نانک. گرو نانک بڑا پڑھاکو آدمی تھا، بڑا ذہین آدمی، دنیا کی کتابیں اس نے پھنگالی تھی، خود صاحب کلام تھا. کسی نے گرو نانک سے پوچھا، نانک جی آپ نے ہر زبان کا مزہ چکھا، ہر گلی میں پاؤں رکھا، کہیں لطف بھی آیا؟ ہر کتاب کو جو آپ نے اٹھایا، اس نے کہا آوستہ میں نے پڑھی، ایک بار پڑھی، اناجیل پڑھی ایک بار پڑھی، ینگ پڑھی ایک بار پڑھی، وید پڑھے ایک بار پڑھے. اس نے کہا ہر چیز کو میں نے، لیکن جب سے قرآن اٹھایا ہے آج تک ناغہ نہیں آیا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے. او سکھ ہو کے قرآن نو چھوڑے نا، اے مسلمان ہو کے قرآن والے پاسے منہ موڑے نا. ان حساب اپنا کرنا ہے. وہ سکھ سی، انہیں کہا جب سے قرآن اٹھایا ہے پھر ناغہ نہیں آیا ہے. خواجہ غلام فرید نے بھی یہی نعرہ، وہ کہتے ہیں سب اتنا ویسے شرح کی سمجھ آؤں دی جنہاں نو نہیں آؤں دی ہاتھ کھڑا کر. کمال ہو گیا. میں بڑی کوشش کی تھی تو انہوں دھوکہ دینے پر تسی دھوکش نہیں ہے. اسی جڑے لاہور رہنے ہیں نا، اسی سمجھنے اسی بڑے ہی چلاک. اور میں انہوں نے جا کے دساں گا تسی پھکو، اے تسی نہ دا صبح بنن دیو، اے تسی جڑے لاہور عرش منور بانگا ملیاں سنیاں تخت لاہور. اللہ حضرت خواجہ غلام فرید، میں نے کہا نا سکھ تھا، وہ کہتا ہے جب سے قرآن اٹھایا پھر قرآن نے میں نو چھڑیا نہیں. مشری بھی بھول گئی، کھانڈ بھی بھول گئی، نبات سب مشری کھانڈ نبات بھولیم. سب مشری کھنڈ نبات بھولیم، اعجاز مسیحی بات بھولیم. میں کوثر آب حیات بھولیم. وہ ساری چیزاں کیوں بھول گئیاں؟ کہتے ہیں سوڑ شوخ سخن راولڑے دے، سوڑ شوخ سخن راولڑے دے، دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے، نیتے پیش فراق پنلڑے دے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں، انہا ساریاں شیمان آلوں گلّاں سجن دیاں مٹھیاں. دہلی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا، نام تھا رام داس. نا تو ہی لگدا پہ رام داس، لینگویجز کا پروفیسر، زبانوں کا پروفیسر. اس رام داس ہندو سے کسی نے پوچھا، رام داس سچ بتا تو نے ہر زبان کو پڑھا ہے، قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تسی تے اساں الحمدللہ مسلمان ہیں،
تے اسان بیٹھے ہوئی نا آپس سے پھر تو میں نو حاجی آکھیا میں تینو حاجی آکھیا مطلب ایک دوجی تعریف کرانگے نا آپس یہی ہوئے مزہ تاں ہوندہ کہ ترازو ہوئے دشمن دے ہاتھ عربی آلے آتے ہیں کہ الفضل ما شاہدت بہل اعداؤ فضیلت اے نہیں کہ تم میں نو وزیر بنائی رکھتے اے نہیں فضیلت اے ہے کہ ہوئے جان دا دشمن پر سچائی تک کے مزہ جڑے ویلے چکے پیرن سے رکھے صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں سچائی یہ ہے ہووے دشمن لیکن سچائی تک کے کلیجے بھی چو نکلے واہ کیا نکلے یہ سڑ کے واہ نہ کے آہ یا واہ کرے یا آہ کچھ تے کرے ہووے دشمن ہووے ہندو تے پوچھیا جاوے وید تے قرآن کم پیرے دن کر تول انہیں آکھیا وید بھی مزہ رکھ دینے لیکن قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے اس نے کہا وید بھی اچھے ہیں ہندو کی جو کتابیں گرنتھ سب ٹھیک ہے لیکن قرآن کی بولی بڑی سونی ہے سڑا ایک سرے کی علادے آدھے تیری ایک ایک بولی تو او غیر خیری خیر تیری ایک ایک بولی تو قربان کرا سارے جمل جہان دی بولی میں ہر بولی تے کن لایا پر تے مانگ کہیں دی نہ بولی تے یوسف مصری وک سکدے تیری کون آدھے بولی بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈول دے ہووے دشمن ہووے ہندو تے قرآن سن کے آنکھیں گویٹے جرمنی ایک الگ دنیا ہے جرمنی کا بہت بڑا ذہین جینیس آدمی اس کا نام تھا مسٹر گویٹے اس نے قرآن کا ترجمہ ڈچ اپنی زبان میں ٹرانسلیشن پڑھا اور علامہ اقبال کہتے ہیں جب وہ قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا جب میں قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتا ہوں تو میرا دل میرے سینے میں ناچنا شروع کر دیتا آپ کہتے ہیں نا واجد میرے سینے میں وہ کہتے ہیں نا آج پہلو میں میرے دل ناشاد نہیں کس کو دے آئے کہاں بھول گئے یاد نہیں حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی وہ کہتے ہیں ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا ہم دیکھتے رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا گویٹے کہتا ہے قرآن کا ترجمہ وہ بھی جرمن زبان میں پڑھتا ہوں میرا دل میرے قابو میں نہیں رہتا اندر وجد کرنا شروع کر دیتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے علامہ اقبال چوڑے ہو کے کہتے تھے گویٹے ترجمہ پڑھے گئی یہ تینوں پڑھنا ہوندہ یاسین نقل لے اصل لے ترجمہ ہے جے تنو پڑھنا آؤندہ تے جیو تیرے دل وچ بڑا نازک دل پھر تو نہ لاندہ ڈھیل
پھر تو حضرت شہباز قلندر دی طرح رقص کردہ تے آخدہ نمیدانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم نمیدانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقصم ولے نازم بعیزوں کے پیش یار می رقصم بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جان بازاں بس حد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم سرے بازار می رقصم اور میں پورا اس واسطے نہیں پڑھتا کہ فارسی پنو سمجھ نہیں ہوگا تے جیڑا میں پڑھے نا فارسی دا میں سریکے ترجمہ تے جیڑے مفتی بیٹھے ذرا کان بند کر لیں تاکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں ودن ساڑے پیریں گھنگرو شوق دے ساڑے پیریں گھنگرو شوق دہن اساں نہیں تھک دے ساکو جت نچو بھامے مسجد نے بھامے مندر جول بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا اساں نچنا ہے تیری انگلی تے تھت نال بھامے بے تھت نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے سکو جت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی او دلی سے چلے محفل شکن بن کے محفل شکن بن کے چلے دلی سے آئے پاک پتھر 10 کے 10 ناخن اکھڑ گئے چلتے چلتے میں نے کہا نا شوق 10 کے 10 ناخن جتی جو کونی سی پیرج پھر اکھڑنے سے چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والا آئے محبوب الہی پہنچے پاک پتن آگے مل گیا سجن اور سجن نے بلایا سامنے بٹھایا پہلا سوال فرمایا نام ای پوچھی دے نا پہلے نام حضور نظام نہیں سمجھے تو سی کلام اس ساڑے کو کوئی پوچھے نا تو آپ دا اسم گرامی اساں پھر یہ بیچو ویزیٹنگ کارڈ کارڈ کے بکھانے ہوتے تو لکھے ہوندہ ہے حضرت العلام عمدت المرام خلاصت الکلام واحد خوش اعلان مولانا محمد طوفان فبی ای آلاء ربکما تکذبان ادھا نواز شریف ادھا فضل الرحمان وہ نا دستی جاتا اجھے نا نہیں آیا لیکن فقیران دا کی نام حضور نظام کیا کام حضور سلام سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بولنے والے تیری عاجزی کے صدقے سمجھنے والے مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہو حضور سلام اچھا سلام سمجھ گئے تیرا کام نسبت کے لیے آیا ہے میری قبر میں خاک تک رہی نہ میر باقی انہیں میرے مرنے کا ابھی تک نہیں اعتبار آیا اب ذرا مرید ہونے کے لیے آئے ہیں کہاں سے سید زادہ دلی سے اور حال یہ ہو گیا بھوکا پیاسا کپڑے پھٹے ہوئے جگہ جگہ سے کٹے
بیٹھا رہتا دلی میں تو قاضی القضات ہوتا، چیف جسٹس ہوتا، دھکے کھا کے آگیا پاک آگے بے نیازی بے نیازی نازہا دارت بسے پوچھ ٹیسٹ لے رہے ہیں مرید ہونے کے لیے ٹیسٹ، پیری مریدی میں ٹیسٹ. میرے کل کو مرید شرید ہون واسطے آندے نا بندے تے میں خلیفے ہوندے نا جڑے نانی جانی انہاں نو کھڑا کردا ویکھ یہ آیا کس چیز تے ہے نہیں سمجھ 15ویں صدی دے پیرا پیرا نو دسنا نہیں یا جیب تے نظر یا سواری تے نظر آیا موٹر سائیکل تے بندے تے پتر نو باہر بیٹھ یہ کار تے آیا تے پھر ذرا اندر لے آیا یہ وڈی گاڑی تے آیا تے پھر تے اندر ہی لے آیا. اج دا ٹیسٹ اے ہے یہ اج پیر سیدھا ٹیسٹ لینا شروع کر دین مدرسے بھر گنجے شکر فرید نے پہتا کیا پوچھا کہا مرید ہونے آیا ہے حضور فرمایا قرآن آتا ہے قرآن آتا ہے. اس نے کہا یہ پہلا پیر ہے جو مرید ہونے کے لیے پہلا سوال کرتا ہے قرآن آتا ہے. کہا سونا 21 سال عمر ہونے کو ہے یہی پڑھتا تو رہا ہوں. کہا پھر سنا نظام پڑھے فرید سنے چاسکی میں نہ آوے دل کرتا ہے بندہ ہی تھے ہی مر جا. لیکن حضرت نظام نے قرآن سنایا جب صادق اللہ فرمایا فرید سر چایا تے اگو فرمایا مزہ نہیں آیا چاس نہیں آئی کیا میں گھنٹہ پورا لایا تے میں ٹورا تے پچھو چاچا الف دینا کے چاس نہیں ہے میرا تے کم ہو گیا چاس نہیں آئی ابو ہوندہ کوئی ہور تے انہیں کرنا سی ہور رو تے نظام آکھیا جے چاس ہوندی تے دلی بیٹھا رہندا میرا فریدہ دے ہون عشق ونیایم چاس سائیں ہون عشق ونیایم چاس سائیں لکھوار اساڑی بس سائیں. اللہ یا رسول اللہ یا اللہ 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 آپ کا ذوق سلامت رکھے غور کریں. جب فرمایا چاس نہیں آئی کہا چاس ہوتی یہی چاس تو کھینچ کے لے آئی ہے چاس بھی تیرے پاس ہے رس بھی تیرے پاس ہے یہی چاس مجھے راس ہے اسی کی کھینچ لائی مجھے آس ہے اگر ہوتا میں نیلا ملوانا میں کتھے سی تھے آنا میں اتھے ہی مدرسے مر جانا لیکن میں آیا ہوں ذرا چاس ملے ذرا رس ملے. لیکن آگے کہا حضور کرم فرمائیں اپنے قاری صاحب کی ڈیوٹی لگائیں ذرا میرے الفاظ سیدھے کروائیں. حضرت بابا فرید سیدھے ہو بیٹھے فرمایا قاری صاحب کی ڈیوٹی کیوں لگاؤں فرید کس مرض کی دوا ہے. اللہ کے لیے سوچو اگر فرید گنجے شکر پڑھائے تو پڑھن واسطے کیوں کوئی نہ آئے. اسی لیے حضور خواجہ نظام فرماتے ہیں جب میرے گنجے شکر فرید نے مجھے روانہ فرمایا قرآن پکڑ کے مجھے ہاتھ میں تھمایا فرمایا ایدہ دامن نہ چھوڑی. اسی لیے
لیے حضرت نظام سے پوچھا گیا تھا کہ تو جو اتنی منزلوں پہ پہنچا کوئی ہمیں بھی بتا، ہم بھی بن جائیں اولیاء۔ فرمایا رستے ہیں دو، ایک ہے ورد وظیفے سے، عبادتیں کرنے سے، راتوں کو جاگنے والا۔ فرمایا وہ شارٹ کٹ ہے، دوسرا رستہ ہے تو لمبا لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کہا جو ورد وظیفوں سے آتا ہے، جیسے آتا ہے غلطی ہو جائے تو ویسے ہی جاتا ہے، ایک رستہ ہے تو طویل مگر خطرہ کوئی نہیں، جب ایک بار یار آتا ہے پھر چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا ہے۔ کہا وہ کون سی راہ ہے؟ فرمایا اس پہ سب کچھ قربان ہے، وہ رستہ قرآن ہے۔ اور کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، جس دن اماں چھوڑ جائے، ابا چھوڑ جائے، یار چھوڑ جائے، سنگی چھوڑ جائے، سارا سنسار چھوڑ جائے، جب نہ دولت کام آئے، نہ مل کام آئے، نہ مربے کام آئے، نہ کچھ بھی کام آئے، اس دن قرآن آتا ہے، آگے مسکراتا ہے، یاد کر۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اس میں نور ہی نور ہے، یہ فرمان حضور ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اگر تکو کبھی کہ مرنے والا مر رہا ہے لیکن بار بار آہ کر رہا ہے، سانس نکلتی نہیں، زبان لٹکتی ہے، جھاگ نکلتی ہے، سکرات لگی ہے، جب نہ ڈاکٹر نہ حکیم نہ طبیب نہ طاقت کچھ کام نہ آوے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یاد رکھو نسخہ مدنی سے لے کر رکھ لو کام آئے گا۔ حضور کیا فرمایا اقرؤوا علی موتاکم یاسین۔ سب سے مشکل وقت موت کا ہوتا ہے، بس میری آخری بات ہے، سب سے مشکل وقت موت کا ہوتا ہے جب بندے کی بے بسی بے کسی کی انتہا ہوتی ہے۔ اب بے کسی اس لیے کہ ماں رو سکتی ہے کر، بیٹیاں تڑپ سکتی ہیں کر کچھ نہیں سکتی، بیٹے رحم کھا سکتے ہیں، آپ کا دکھ بانٹ نہیں سکتے، یار میلی تاک کے ایسے کر کے چلے جاتے ہیں۔ بس اشارتاً کہتا ہوں ایک بہت بڑا آدمی تھا، ملوں کا مالک، مربع حد نہ تھی، بیٹوں کو پڑھایا کیلیفورنیا، ہارورڈ، آکسفورڈ تک، لیکن موت نے ایک دن آنا تھا، اس نے بھی تو دنیا سے پیگا بہت ہلارے چڑیاں، پیگا بہت ہلارے چڑیاں، آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں، پے کے سابریاں چھک کھڑی، موتی قد ملے مڑ سپاں، ونج پے وچ لڑیاں، تے ڈگیاں پھلیاں، خاکوں رلیاں، پھر رکھی نہیں چڑیاں۔ تو بیوی بیوی یہ آخری وفا کا پیکر ہو رہی ہے، یہی کھڑی تھی، کبھی بیٹوں کو ہاتھ جوڑے، کبھی اوپر ہاتھ جوڑے، پر بے بسی کرے کیا؟ آخر جب دیکھا کچھ نہیں بنتا، اپنے بڑے بیٹے کے گریبان سے لپٹ گئی، پاگل جو ہو گئی، لپٹی بھی بیٹے کے گریبان کو پھاڑنے لگی کہ نمک حرام اولاد،
اور نمک مردار اولاد. تمہارے باپ نے اتنے کروڑ دیا, اتنی زمین تیرے نام, ہارورڈ یونیورسٹی تک تمہیں پڑھایا, اتنی نہیں توفیق ہوتی میرے سر کا تاج کے سرانے بیٹھو, کچھ اللہ کا قرآن پڑھ دو. پڑھتے پڑھے ہوتے تو پڑھتے, روئے گریبان پھٹے, دوسرے کو چمٹی. جب سب سے چھوٹے بیٹے کو پاگل ہو کے ماں لپٹ گئی, اس کا گریبان پھاڑ ڈالا, کہنے گالیاں نمک مردار نمک حرامو, بیٹھو کچھ پڑھو بھی, سوٹ کس کے کھڑے ہو شرم کرو. ماں کی اس تان تشنی کے تیروں نے بیٹے کے دل کو گھائل کیا, مجبور ہو کے پھٹ پڑا. اس نے کہا ماں نہ رلا ہمیں, نہ ستا ہمیں, نہ یاد دلا ہمیں, تو بھول گئی ہم تینوں چھوٹے تھے. اسی بے بس آدمی نے, یہ جو نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے, اس نے ہماری انگلیاں پکڑی تھی, محلے کی مسجد میں جا بٹھایا تھا, لیکن پیچھے پیغام تیرا آیا تھا کہ ٹوٹی ہوئی صفوں پہ ان عام غریبوں کے بچوں میں ہمارے بچے پڑھے, ہمارے سٹیٹس کے خلاف, ہمارے سٹینڈر کے خلاف ہے. اما میرے باپ نے سٹینڈر پھر مینٹین کیا, ہمیں صادق پبلک میں بھیجوایا, پھر ایچی سن کا پھیرا لگوایا, پھر امریکہ تک پڑھایا, قرآن پلٹ کے پھر نہ آیا. وہ تو تھی جو رکاوٹ بنی تھی, آج تجھے سمجھ میں آیا کہ نہ ہارورڈ, نہ ڈگریاں, نہ مربے, نہ ملے, نہ شوگر ملے, نہ بینک بیلنس, سب کچھ برباد ہے, اور ہمارا باپ بے بسی کی تصویر بنا ہے. ماں ہم بھی مجرم, لیکن بنیاد تو ہے. اب جس وقت دیکھا کہ رول گئی, چادر کھول گئی, وہیں گری, بال کھلے, دوڑی اسی مدرسے کی طرف جس کی ٹوٹی کھڑکیاں چھوڑ کے آئی تھی. وہاں جا کے بال کھلے, جن کی گاڑیوں کے ٹائر کوئی نہ دیکھ سکے, آج ان کے بال کھلے ہوئے, رولے ہوئے, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حافظ صاحب, او میرے قرآن کے سونے کاری, او کائنات کے امیر آدمی, ہم غریبوں پہ ترس کھا, ہمارے گھر آ. اب روتی بی بی, اور وہ بھی سردار کی ماں, سرداروں کی, مہارانوں چودریوں کی ماں کو تب کے حافظ صاحب اٹھے, اماں خیر ہے. جن کے قرآن سینے میں ہے کچھ نہ کچھ حیا تو ہو, اماں خیر ہے, ہم ہمارے لیے کچھ حکم ہے. کہا بے بس غریب ہیں ہم, کرم کما, سونا تو بھی آ, یہ موتی, یہ فرشتے بھی ساتھ لا, ہم غریبوں پہ منت لا, تھوڑا لا, احسان چڑھا. سمجھ گئے قاری صاحب بچوں کو لیا, جا کے دیکھا شکل بدلی ہوئی, زبان اتنی لمبی نکلی ہوئی, نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے, اب منہ سے جھاگ ہی جھاگ ہے, شکل بدل چکی ہے. بیٹھ کے قاری صاحب نے اعوذ باللہ فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا, ان فرشتہ صفت بچوں کو فرمایا, پڑھو مل کے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ابھی 5ویں آیت پہ
5ویں آیت پہ قاری صاحب نے وقف فرمایا، اوپر چھینٹا رحمت کا میرے رب نے کرم فرمایا، فرمایا اب بیچ میں آ گیا قرآن، اب کر دیتے ہیں مشکل آسان، دیکھ لے سارا جہان یہ ہے میرا قرآن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔